کی عزت کے امین ہو ہی نہیں، تم کے اجداد کی عزت کے امین ہو ہی نہیں، تم کو معلوم کہاں ہے میری دستار کا رخ۔ صدر علی وقار بحیثیت مسلم قوم تمام سلاطین ہمارے اجداد ہیں، اور ہمارے بزرگ تو ادباء اور شعراء ہیں، اور ہمارے اسلاف تو تحریک آزادی کے مجاہدین، اور سب سے بڑھ کر انبیاء و ماسلف ہمارے لیے چراغ ہدایت۔ مگر افسوس کہ ہم ان کی تعلیمات و قربانیوں کو فراموش کر چکے ہیں۔ جب میں اپنی افکار کے گھوڑے دوڑاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اجداد کی طرح شیر و شکر زندگی بسر کرنے کی بجائے، ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنے کی بجائے، تعلیم و تعلم پہ توجہ مرکوز کرنے کی بجائے، کبھی مذہب و لسانیت تو کبھی دولت و اموال کی بنیاد پہ میرے وطن کے باسی تقسیم کا شکار ہیں، تو میں کیوں نہ کہوں ہم نے اجداد کی عادات بھلا رکھی ہیں، ہم نے اجداد کی عادات بھلا رکھی ہیں، ان کی نظروں میں تو ہر قوم برابر تھی کبھی۔ صدر علی وقار جب میں تاریخ کے سنہرے اوراق میں، کرتبہ و غرناطہ میں، اندلس و اسپین میں، حتیٰ کہ روئے زمین کے چپے چپے پر جب اجداد کو عزت و خودداری کے ساتھ حکمرانی کرتے دیکھتا ہوں، تو دوسری طرف آج اپنی قوم میں تعلیم و صحت، صنعت و تجارت، حتیٰ کہ سیاست و حکومت میں بھی ضمیر فروشی کا عروج دیکھتا ہوں، تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمانے ہم کو دے مانا۔ صدر علی وقار اسلاف کی عزت کا بھرم رکھنا تو بہت اعلیٰ ظرف کا کام ہے، مگر آج ہم بحیثیت قوم ان کی عزت کا بھرم رکھنے میں ناکام ہیں۔ انہوں نے تو تمام تر خطرات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ وطن حاصل کیا، جہاں عدل و انصاف کا بول بالا ہونا تھا، مگر آج ہمارے قومی فرائض کی حالت یہ ہے کہ عدالت انصاف سے خالی، درسگاہ دولت کمانے کا ذریعہ، اور سیاست خدمت سے دور، اور حکومت صرف اور صرف عوام کو حقوق سے محروم کرنے کا نام۔ تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے مکان کو خود ہی مکینوں نے کر دیا برباد، مکان کو خود ہی مکینوں نے کر دیا برباد، مٹا دی اپنے ہی ہاتھوں سے ستور اجداد۔ صدر علی وقار اسلاف کی عزت کا بھرم رکھنا تو دور کی بات، آج ارباب اشرافیہ اور ایوانوں میں قانون سازی کرنے والے حکمران خود وطن عزیز کے املاک کو نیلام کر کے، اور IMF اور FATF جیسے اغیار کی چوکھٹوں پہ